السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سورہ ابراہیم آیت 49. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی
اس زمین سے بالکل مختلف حالت میں جس کو تم دیکھتے ہو، والسماوات ہو، اور اسی طرح آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے، للہ الواحد وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ جوق در جوق خدائے واحد اور قہار کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ یعنی وہ تبدیلیاں توحید کی طرف لے جانے والی تبدیلیاں ہوں گی، خواہ وہ زمین پہ واقع ہونے والی تبدیلیاں ہوں یا آسمان پر واقع ہونے والی تبدیلیاں ہوں، ان کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، یعنی خدا کی توحید آسمانوں پر بھی قائم ہوگی اور زمین پر بھی قائم ہوگی، اور کثرت سے قومیں توحید کا رخ اختیار کریں گی۔ یہ وہ قرآن کریم کی پیشگوئی ہے جس کا اس زمانے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جماعت احمدیہ کے سپرد یہ عظیم الشان خدمت کی گئی ہے کہ ان تبدیلیوں کو جل تر لانے میں اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دیں، جن تبدیلیوں کو خدا تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیریں ہمیشہ اسی طرح ظاہر ہوا کرتی ہیں کہ بعض قوموں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ تقدیر کے رخ پر چلنے والی ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کو جن کی پیشگوئیاں کی جاتی ہیں رونما کرنے میں بہت گہرا کردار ادا کرتے ہیں، بہت ٹھوس کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ فتح نمایاں کی کلید ان کو تھمائی جاتی ہے، اور ان کے ذریعے یہ پاک تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ان پاک تبدیلیوں کے لیے ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تقدیر الہی ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس تقدیر کے مطابق تدبیر اختیار کرنا اب یہ ہمارا کام ہے، اور دعاؤں سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرماتے ہوئے، ہماری ناطاقتی پر رحم کی نظر ڈالتے ہوئے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ عظیم الشان انقلاب جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے، یہ ہمارے ہی ذریعے رونما ہو۔ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، جلسہ سالانہ UK پر میری ایک نظم پڑھی گئی تھی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا۔ اس میں 2 شعر ایسے بھی تھے جو پیشگوئی کا رنگ رکھتے تھے لیکن الہامی نہیں تھے۔ نیک تمناؤں کا اظہار خدا تعالیٰ کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے پیشگوئی کے رنگ میں کیا گیا تھا۔ پہلا شعر ان 2 اشعار میں سے یہ تھا: ہمیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ تو جماعت احمدیہ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری توقعات سے بڑھ کر پوری شان اور صفائی کے ساتھ اس نیک تمنا کو جو پیشگوئی کا رنگ رکھتی تھی پورا فرما دیا۔ دوسرا شعر یہ تھا: بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ اس میں تمام دنیا سے متعلق ایک پیشگوئی تھی جو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تمنا تھی جو پیشگوئی کا رنگ اختیار کر گئی، لیکن اللہ کی ذات پر توکل تھا کہ وہ اسی طرح دنیا کو دکھا دے گا، اور جیسا کہ ہمیں یقین ویسے بھی تھا، کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جس کا تعلق در حقیقت قرآنی پیشگوئیوں سے ہے،
اس آیت کریمہ سے ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس لیے اس بارے میں تو قطعاً کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ایسا ہونا تھا اور لازماً ہو کر رہنا تھا۔ جو میں نے تمنا کا اظہار شعر میں کیا اس سے مراد یہ تھی کہ یہ زمانہ قریب آ چکا ہے اور ہمارے دیکھتے میں یہ واقعات رونما ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جماعت کو میں نے تسلی دلائی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بس اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور غیر معمولی شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے ہماری توقع سے بھی جلدی ان باتوں کو دکھا دیا اور ان تبدیلیوں کی بنیادیں ڈال دیں۔ اس مضمون سے متعلق میں جماعت کو کچھ وضاحت کے ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عظیم الشان اور حیرت انگیز تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو جہان نو کی کا نقشے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان تبدیلیوں کا اس شعر کے پہلے حصے سے تعلق ہے، جو یہ ہے کہ الٹ رہی ہے بساط دنیا۔ جو تبدیلیاں آپ کو روس میں یا دیگر مشرقی یورپ کے ممالک میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ان پر یہ امید نہ لگائیں کہ یہ ایک نئے نقشے کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ پرانے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو عظیم نظام ایک دنیا کے فلسفی نے خدائی نظام کے مقابل پر بنایا تھا، یہ اس کے انہدام کا دور ہے۔ اس لیے محض ان تبدیلیوں کو جہان نو کا نقشہ سمجھ کر خوشی کے نعرے لگانا درست نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں سے متعلق ابھی تک انسان، اور جب میں انسان کہتا ہوں تو مراد ہے انسانوں میں سے وہ دانشور جو جن کے ہاتھوں میں دنیا کی بڑی بڑی قوموں کی باغیں تھمائی گئی ہیں، وہ انسان بھی ان تبدیلیوں کے متعلق ابھی تک یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ شروع میں ہر ایک نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور بڑے بڑے دعوی کیے کہ دیکھو کیسے عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں، اور خوشی کا اظہار اس رنگ میں کیا گویا یہ سب تمام واقعات ان کی تائید میں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے پس منظر میں جو کچھ ابھرنے والا ہے ابھی تک انسان سے پوشیدہ ہے۔ اسی لیے بہت سے مفکرین فکر مند بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کے کیا نتائج نکلیں گے۔ ابھی سے انہوں نے ایسے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے جن سے ان کو یہ خطرہ، ان کے ذہنوں میں یہ خطرہ جگہ بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس اتحاد کے نتیجے میں وہ یورپ دوبارہ ابھر آئے جو 1914 کا یورپ تھا یا اس سے کچھ پہلے کا، اور رفتہ رفتہ ان دونوں جرمنیوں کے اتحاد سے جرمن قوم کی عظمت کا وہ تصور دوبارہ بیدار نہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں 2 دفعہ انسانوں کو بہت ہی ہولناک جنگوں میں دھکیلا گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو پہلے بھی باقی یورپ کے مقابل پر بے حیثیت تھے، نئے خدشات محسوس کر رہے ہیں، اور یہ جو سیاسی خدشات ہیں یہ محض آئس برگ کا ٹپ ہے۔ یعنی آئس برگ جو سمندر میں برف کے بڑے بڑے تودے تیر رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ پہاڑوں جتنے بڑے ہوتے ہیں، سطح سے اوپر تھوڑا دکھائی دیتے ہیں لیکن سطح کے نیچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
اور بڑا حجم ان کا سطح کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے جو یہ تبدیلیاں رونما فرمائی ہیں، ان کا بہت تھوڑا سا حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ آئس برگ کے متعلق تو حساب کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1/3 سطح سے باہر ہوتا ہے اور 2/3 سطح سے نیچے، لیکن جو عظیم الشان انقلابات کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، ان پر عمارت خواہ کتنی بلند تعمیر ہونی ہو، شروع میں بنیادیں بہت گہری ہوتی ہیں اور سطح پر نظر آنے والا حصہ بہت ہی معمولی ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کئی قسم کے تبدیلیوں کے سلسلے شروع ہونے والے ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے کئی قسم کے خطرات تیسری دنیا کو درپیش ہوں گے، کئی قسم کے خطرات آزاد دنیا کو درپیش ہوں گے اور ترقی یافتہ دنیا کو درپیش ہوں گے۔ مشرق اور مغرب کے امتزاج سے، یعنی مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے امتزاج سے بہت سا ایسا صاحب فن مزدور مغربی جرمنی کے ہاتھ میں آ جائے گا جو کیپٹل کی کمی کی وجہ سے اپنے فن کو دولت میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا، اور بڑے بڑے سائنسدان، صاحب دماغ سائنسدان، جن کی سائنس کی کوئی قدر نہیں تھی، ان کو ایک ایسا ترقی یافتہ صنعتی ملک ہاتھ آ جائے گا جس میں وہ اپنے سائنسی جوہر کو خوب کھل کھیل کر دکھا سکیں گے اور بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے دماغ کو مغربی جرمنی کی ترقی یافتہ صنعت کے ساتھ ملا کر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ویڈ کرنا، یعنی گویا شادی ہو گئی ایک دماغ کی ایک صنعت کے ساتھ۔ اس شادی کے نتیجے میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح جب دماغ ترقی یافتہ صنعتوں کے ساتھ امتزاج کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سارے ایسے واقعات ہیں جو لازماً رونما ہونے والے ہیں، اور انگلستان جیسا ملک جو ابھی بھی یورپ کے مقابل پر دن بدن تھوڑی حیثیت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور بے حقیقت ہوتا جا رہا ہے، اس کے خدشات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جب مشرقی جرمنی کی طاقتیں مغربی جرمنی کی طاقتوں سے ملیں گی، اس کے نتیجے میں جو نئے بچے پیدا ہوں گے وہ جرمنی کو اتنی بڑی طاقت میں تبدیل کر دیں گے کہ بعید نہیں کہ سارا یورپ بھی اس کے مقابل پر بے حیثیت دکھائی دینے لگے۔ پھر دوسرے مشرقی یورپ کے ممالک ہیں جو طبعاً اپنی روایات کے لحاظ سے بھی اور زبان کے قرب کے لحاظ سے بھی اور جغرافیائی قرب کے لحاظ سے بھی اگر روس سے ہٹیں گے تو ان کا زیادہ تر انحصار جرمنی پر ہوگا، اور جرمنی کو ان سے براہ راست تقویت ملے گی اور ان کو جرمنی سے براہ راست تقویت ملے گی۔ تو نئے نقشے اس پہلو سے بھی ابھرنے والے ہیں۔ پھر روس نے جو یہ تبدیلیاں برداشت کی ہیں، اس کے بہت سے محرکات ہیں، لیکن سب سے بڑا محرک اقتصادی دباؤ ہے۔ مارکسزم بعض پہلوؤں سے کامیاب ہوا ہو لیکن قومی اقتصادیات کے لحاظ سے یہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس کو تسلیم کیے بغیر اب روس اشتراکی دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ بالکل وہی نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ابھر رہا ہے جو 1945 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لاہور میں ہونے والی تقریر میں بیان فرمایا تھا، جس کا عنوان جو اس عنوان سے چھپی، اسلام کا اقتصادی نظام۔ اس زمانے میں احمدیہ ہاسٹل میں ہم نے اس تقریر کا انتظام کیا تھا۔ احمدیہ انٹر کالجیٹ ایسوسی ایشن کہلایا کرتی تھی،
اس میں بھی ایک ممبر تھا، چنانچہ احمدی طلبہ نے اس تقریر کا اہتمام کروایا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں آپ نے اشتراکیت کے گہرے مطالعہ کے بعد جو پیشگوئیاں کی تھیں کہ لازماً اشتراکیت کا انجام آخر یہ ہونا ہے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ قومی طور پر تمام اقتصادی ذرائع کو اپنا کر انفرادی مقابلے کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے، اور اجتماعی طور پر فوراً یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد 40-50 سال گزرنے کے بعد سارے کی ساری قومی اقتصادیات گھاٹے میں چلی جاتی ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ انسان کا بنایا ہوا نظام انسان کے لیے کافی نہیں، اور یہ مصنوعی نظام اشتراکیت کے کسی کام نہیں آئے گا۔ بین ہی وہی نقشہ ہے جو آج ہمارے سامنے ابھرا ہے، اور در حقیقت سب سے بڑا دباؤ جو اشتراکی دنیا پر ہے وہ اقتصادی ناکامی ہے۔ جب انفرادی طور پر انسان کو اپنی مرضی سے کمانے کے مواقع مہیا نہ ہوں اور وہ بحیثیت انسان ایک نوکر بن کر رہ جائے، اور اس کے لیے نوکری سے نجات کی اور خود کسی معنی میں مالک بننے کی کوئی راہ باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ وہ زبردستی حکومت پر قابض ہو، تو لازماً یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ دو قسم کے پھر طبقات ابھر آتے ہیں، یہ نہیں کہ طبقات مٹ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے مالک اور چھوٹے چھوٹے مزدوروں کے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوں، ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوں، ساری قوم بحیثیت مجموعی ایک مالک بن کر ابھرتی ہے، اور ساری قوم اس کے مقابل پر مزدور بن کر اس بڑے اور زیادہ طاقتور مالک کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتی ہے، اور انفرادی طور پر کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ باقی نہیں رہتی سوائے ایک راہ کے کہ حکومت کے طبقے میں انسان داخل ہو جائے۔ چنانچہ اس لیے پارٹیاں جو ایسے اقتصادی نظام کو چلانے والی پارٹیاں ایک چھوٹا سا طاقتور گروہ تیار کرتی ہیں، جن میں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اور حکومت کی ساری باغ ڈور ان چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جن سے پھر کبھی بھی عوام الناس اپنی مرضی کے مطابق وہ چھین نہیں سکتے۔ تو ایک طاقتور طبقہ پھر بھی ابھرتا ہے، ایک مظلوم طبقہ پھر بھی ابھرتا ہے، لیکن اقتصادی لحاظ سے اس سے کہیں بدتر حالت میں جو آزاد اقتصادی نظاموں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نہ یہ اسلامی نظام ہے نہ وہ اسلامی نظام ہے۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ اس نظام کا ٹوٹنا، یعنی اقتصادی نظام کا ٹوٹنا، وہ نئے نقشے بنا رہا ہے جس کا میں نے اپنے شعر میں ذکر کیا تھا، یہ ایک غلط بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ نقشے جو مٹ رہے ہیں یہ مٹنے کے لائق تھے اس لیے مٹے ہیں، لیکن وہ نقشے جو اشتراکی دنیا سے باہر بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹنے کے لائق ہیں، کیونکہ وہ بھی اسلامی نہیں، اور انہیں بھی لازماً مٹنا ہے۔ اور یہ جو تاریخی ادوار ہیں یہ فوراً 1-2 سالوں یا چند سالوں میں ظاہر نہیں ہوا کرتے، مکمل نہیں ہوا کرتے، ان کو کچھ وقت لگتے ہیں، لیکن جیسا کہ حالات نے پلٹا کھایا ہے، انسانی توقعات سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ اس لیے بعید نہیں کہ دوسری دنیا کے حالات بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں، کس رنگ میں ہوں اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے ایسے خدشات ہیں جن کے متعلق تفصیلی ذکر کی اس وقت ضرورت نہیں، لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آج کی دنیا کے دانشور ان تبدیلیوں کو امن کی طرف بڑھتی ہوئی تبدیلیاں سمجھ رہے ہیں، یہ یقینی اور درست بات نہیں۔ انہی تبدیلیوں کی کوکھ سے عالمگیر جنگیں بھی جنم لے سکتی ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آزاد جو دنیا، یعنی جو دنیا آزاد کہلاتی ہے اور حقیقت میں آزاد نہیں، اس آزاد دنیا کا نظام اپنی جگہ ٹوٹے گا اور پھر خدا تعالیٰ نئی دنیا کے نظام بنائے گا، یا ایک عالمی جنگ کی صورت پیدا ہوگی اور حالات صاحب اقتدار لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور وہ بے اختیار ہو جائیں گے، اور پھر اس جنگ کے بعد وہ نیا نظام ابھرے گا جس کے متعلق میں نے اپنے شعر میں اشارہ کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تمنا کا اظہار تھا، مگر اس تمنا کی بنیاد قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں پر تھی، یعنی وہ تمنا لازماً پوری ہونے والی تمنا تھی، یقینی تھی۔ اس کا یہ پہلو کہ ہمارے دیکھتے میں عنقریب پوری ہو جائے، یہ وہ پہلو ہے جس کا میں نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہماری توقع سے بہت بڑھ کر اور بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہمیں دکھا دی۔ اس ضمن میں جو خدشات تیسری دنیا، جن خدشات کا تیسری دنیا کو سامنا کرنا پڑے گا، وہ بہت بڑی فہرست ہے، اور اس خطبے میں میرا یہ ارادہ نہیں کہ اس تفصیلی بحث میں جاؤں۔ ایک خطرے کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس نئے جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو شروع ہو رہا ہے، عالم اسلام کے لیے کئی قسم کے خطرات رونما ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک مسلمان حکومتوں سے بعض مغربی ملک اس طرح کھیلتے رہے کہ ان کے اندر جو تشدد کے رجحانات تھے ان کو انہوں نے خود ہوا دی، اور دوستیاں ایسے ملکوں سے کی جو اسلام کے نام پر تشدد کے قائل تھے، اور ان کی پشت پناہیاں کیں، ان کو ہتھیار مہیا کیے، ان کی سیاست کے رخ متعین کیے، اور ان کے سرپرست بن کر ان سے ہر قسم کا استفادہ کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا میں اسلام کے متشددانہ رجحانات، یا یوں کہنا چاہیے کہ عالم اسلام، کیونکہ اسلام کے تو متشددانہ رجحانات نہیں ہیں، عالم اسلام کے متشددانہ رجحانات کو اسلام کے متشددانہ رجحانات کے طور پر پیش کرتے رہے۔ ایک طرف ان سے کھیلتے رہے، ان سے استفادہ کرتے رہے، ان کی حوصلہ افزائیاں کرتے رہے، ان کی دوستی کا دم بھرتے رہے، دوسری طرف آزاد دنیا میں اسلام کے چہرے کو ایسا مکروہ اور داغ کر کے دکھاتے رہے کہ ہر باشعور انسان اس سے گھن کھانے لگا۔ اس دور میں یہ اس لیے ممکن تھا کہ روس اور روس کے ساتھی ان آزاد ممالک کے مقابل پر ایک بلاک بنائے کھڑے تھے، اور کچھ مسلمان ملکوں کی دوستی کا وہ دم بھرتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، کچھ کا یہ دم بھرتے تھے، اور اس طرح بڑے ملکوں کا جوڑ توڑ ان چھوٹے ممالک کے جوڑ توڑ کی شکل میں ظاہر ہوتا رہا، اور یہ مہرے تھے جن سے کھیلنے والے ہاتھ اور تھے۔ مثلا افغانستان میں جو واقعات رونما ہوئے، عام پاکستانی مسلمان یا بعض علماء اپنی سادگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان اسلامی جہاد تھا جو بالآخر کامیاب ثابت ہوا، اور ایک دنیا کی عظیم طاقت کو مسلمان مجاہدین نے شکست فاش دے دی۔ یہ بھی ایک منظر ہے، لیکن ایک اور بھی منظر ہے۔ دراصل یہ لڑائی روس کی لڑائی تھی امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کی لڑائی تھی روس کے ساتھ۔ یہ دراصل ایک ویتنام تھا جو اس سے پہلے بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ ویتنام میں جو خونریز جنگ سال ہر سال تک لڑی گئی، اور وہ دنگل جو منایا گیا جس میں بڑے بڑے پہلوان ایک ملک کو اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جاتے تھے، کبھی ایک آگے بڑھتا تھا، کبھی دوسرا بڑھتا تھا، مگر وہ مٹی جو ان کے پاؤں چلے کچلی جاتی تھی وہ ویتنام کی مٹی تھی، نہ روس کی تھی نہ امریکہ کی تھی۔ اسی طرح کا ایک ویتنام افغانستان میں ظاہر ہوا،
ایک دیکھنے کا یہ بھی ایک انداز اور ایک یہ بھی زاویہ ہے. اور دراصل جنگ نہ اسلام کی تھی نہ اشتراکیت کی، بلکہ روس اور امریکہ دو بڑی طاقتوں کی جنگ تھی. اس میں مسلمانوں کو استعمال کیا گیا اور دونوں طرف لڑنے والے مسلمان تھے. بس یہ کیسا عجیب جہاد تھا کہ جس میں مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا، اور دو بڑی طاقتیں ان دونوں مسلمانوں کی پشت بنائیاں کر رہی تھیں. پھر عراق ایران کی جنگ میں بھی ایسا ہی واقعہ رونما ہوا کہ وہاں بھی جہاد کے نام پر جو انتہائی خونریز اور بے مقصد جنگ لڑی گئی، وہ جنگ دو دنیا کی عظیم طاقتوں کی جنگ تھی. ایک طرف روس کا بلاک مددگار بنا ہوا تھا، دوسری طرف امریکہ کا بلاک مددگار بنا ہوا تھا، اور دونوں پیسے لوٹ رہے تھے اور اپنے پوسیدہ ہتھیار بیچ کر ان کی تیل کی دولت کما رہے تھے، اور وہ اس اپنی دولت کو اپنے ہی گھر جلانے کے لیے استعمال کر رہے تھے. تو دنیا میں جو بساط دنیا ہے اس میں نظر آنے والے مہرے اور ہیں اور مہرے چلانے والے ہاتھ اور ہیں. یہ وہ مہرے نہیں ہیں جن کے اپنے پاؤں ہیں اور اپنی سوچیں ہیں، جو اپنی سوچوں کے ذریعے اپنے پاؤں کی راہیں متعین کریں اور پھر انہیں حرکت دیں، بلکہ یہ مہرے چلانے والی طاقتیں پس منظر میں رہتی ہیں. اس پہلو سے عالم اسلام کی پشت پناہی اب اس رنگ میں نہیں ہو سکے گی. جتنی روس کی امریکہ سے دوستی بڑھتی چلی جائے گی، جتنا ان دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا، ان دونوں طاقتوں کا، اور نئے اقتصادی نظام ابھریں گے، اتنا ہی ان کا انحصار اسلامی طاقتوں پر کم ہوتا چلا جائے گا اور ان کو دم دلاسا دینے کی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اس لیے ابھی سے آپ نے شاید سنا ہو کہ امریکہ سے بھی اور یورپ سے بھی کھلم کھلی ایسی آوازیں بلند ہونے شروع ہو گئی ہیں، یہ جو مسلمانوں نے جبر و تشدد کے نام پر آفت مچائی ہوئی ہے اور دنیا کے امن کو برباد کر رہے ہیں، اب ہمیں مضبوط ہاتھوں کے ساتھ ان سے نمٹنا ہوگا اور ان کے رجحانات کو کچلنا ہوگا. آذربائیجان میں جو ہوا وہ دراصل اسی کا شاخسانہ ہے. آپ نے مغربی دنیا کے نظام، ٹیلی ویژن ہو یا مواصلاتی نظام جس کو کہتے ہیں، ٹیلی ویژن کا ہو یا ریڈیو یا اخبارات کا، اس میں آپ نے یہ خبریں تو بار بار اور کثرت کے ساتھ سنی ہیں کہ آذربائیجان کے مسلمانوں نے ان کو آرمینیا کے عیسائیوں پر بہت مظالم کیے ہیں، لیکن آرمینیا کے عیسائیوں نے آذربائیجان کے مسلمانوں پر جو مظالم کیے ان کا آپ ذکر نہیں سنتے. حالانکہ ادنا سے تدبر سے بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو محاورہ ہے اردو کا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یہ بڑا گہرا محاورہ ہے، حقیقت پر مبنی محاورہ ہے. لازماً اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، ان دونوں قوموں کی لڑائیوں کی ویسی ہی تاریخ ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان کی آپس کی لڑائیوں کی تاریخ ہے. اور جہاں جس کا زور چلا ہے اس نے دوسری فریق پر ظلم کیا ہے. یہ کہہ دینا کہ ایک ہی فریق ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور اس میں جوش دکھاتا چلا جا رہا ہے اور پھر اس جوش کی حالت میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آ رہا، یہ محض ایک فرضی کہانی ہے. کوئی معقول آدمی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ آذربائیجان کے مسلمانوں نے اس حد تک ظلم پر کمر باندھی ہو اور ظلم توڑنے کا ایسا تہیہ کیا ہو کہ خواہ وہ خود بھی مٹ جائیں وہ ظلم سے باز نہیں آئیں گے. یہ درست نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر دو قوموں میں بڑی دیر سے آپس میں پرخاش چلی آ رہی ہے، لڑائیاں ہوتی رہیں. پہلے ٹرکی نے ظلم کیا آرمینیا پر، پھر آرمینیا کا جب بس چلا ٹرکی کے بعض حصوں پر مظالم توڑے. یہ بعید نہیں کہ شروع میں ٹرکی کا پلہ بھاری رہا ہو، لیکن بعد ازاں کیونکہ یہ وہی ممالک ہیں جو روسی
اقتدار کے نیچے چلے گئے تھے اور ترکی سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا تھا، اس لیے تاریخی ورثے کے طور پر جو دشمنیاں انہوں نے پائی تھیں وہ جاری رہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ روس نے بھی جب آذربائیجان کی آزادی کی آواز کو دبایا ہے تو مسلمان کہہ کر دبایا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ مغربی دنیا اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ روس اپنے دہریانہ عقائد کے باوجود عیسائیت کے لیے تو نرم گوشہ رکھتا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ اس لیے روس نے جہاں جہاں بھی باقی جگہ پہ آزادی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے وہاں مغربی دنیا نے بیک آواز اس کی مخالفت کی ہے، لیکن آذربائیجان کے معاملے میں بیک آواز اس کی حمایت کی ہے۔ بس جن خطرات کی میں نشاندہی کر رہا ہوں یہ بھی ان میں سے ایک معمولی آغاز ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی تفاصیل اگر سوچی بھی جا سکتی ہوں تو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں جماعت احمدیہ کو یہ خصوصیت کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں کہ چونکہ جہان نو کے جو پاک نقشے ابھرنے ہیں ان کا جماعت احمدیہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے اس ٹوٹ پھوٹ کے دور میں جہاں پہلا نظام ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ کے خطرات سے عالم اسلام کو بچانے کے لیے جماعت کو دعا کرنی چاہیے، اور دعائیں ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نصیحت کے ذریعے، رہنمائی کے ذریعے عالم اسلام کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت عالم اسلام کا وہ سب سے بڑا خطرہ رہنمائی کے فقدان سے ہے۔ یہ ایک ایسا خوفناک بحران ہے سارے عالم اسلام میں کہ جس سے بڑا بحران کبھی دنیا کی کسی قوم کے سامنے نہیں آیا، کبھی کوئی بڑی قوم دنیا کی اس قدر خطرناک بحران سے نہیں گزری جیسا کہ آج عالم اسلام گزر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے رہنمائی خود مقرر فرما دی تھی، خدا تعالیٰ نے خود ان کو ایک عظیم قائد عطا فرما دیا تھا جو الہام کے نور سے روشنی لے کر راہ متعین کر رہا تھا۔ اس قیادت کا یہ انکار کر چکے ہیں، اس امامت کو یہ ٹھکرا چکے ہیں، بس ان کے دنیا کے بنائے ہوئے امام اور دنیا کی بنائی ہوئی قیادتیں ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، اور عملاً عالم اسلام کے عالمی واقعات کے متعلق جو رد عمل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اندھا کسی طرف سے دھکا کھا کر یہ معلوم کیے بغیر یا یہ معلوم کر سکنے کے بغیر کہ گڑھا کدھر ہے اور بچاؤ کی جگہ کدھر ہے کسی ایک طرف دوڑ پڑے۔ کوئی رہنما مسلمانوں میں آج نہیں جو ان کے لیے راہیں معین کر سکے۔ وہ ایک رہنما جس کے نتیجے میں اب خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی عالمگیر قیادت ابھری ہے، جسے خدا نے مقرر فرمایا تھا، اس کا بدقسمتی سے مسلمان قوم انکار کر چکی ہے، اور جہاں جہاں انکار میں بڑھ رہی ہے وہاں وہاں زیادہ سے زیادہ مصائب ٹوٹ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پاکستان میں ہے جہاں رہنمائی کا فقدان ایسے دکھوں اور دردوں میں تبدیل ہو گیا ہے کہ قوم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، پور پور میں تکلیف ہے۔ اتنا دردناک حال ہے اس وقت پاکستان کا کہ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جو بشدت بیمار نہ ہو، جس میں زہر نہ گھل گیا ہو۔ کوئی قیادت نہیں ہے، اور جو قیادت نظر آتی ہے اس کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں جنہوں نے ان کو قائد بنا رکھا ہے۔ قتل عام ہو رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، ہر قسم کی بدیاں جن کا آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں، جو خدا خوفی کے بغیر پیدا ہوا کرتی ہیں، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اور بھیانک شکل کے ساتھ پاکستان میں ابھر رہی ہیں، اور ہر بدی ظالمانہ سفاکانہ رنگ رکھتی ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لینا اور ان کو قتل کر دینا، ماؤں سے جدا کرنا، طالب علموں کو اغوا کر کے لے جانا، امیر لوگوں کے بچوں کو پکڑ لینا اور بڑے بڑی رقموں کے مطالبے کر کے، یہ تو ایک روزمرہ کی تجارت بن گئی ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے بازو توڑ کر، ان کی ٹانگیں ٹیڑھی کر کے، ان کو دولت کمانے کے لیے فقیروں کی ریڑھیوں پر ڈال کر عوام الناس میں ان کی نمائش کرنا، اور جو رحمت کا دودھ تھوڑا سا انسانوں میں باقی ہے اس کو اس طرح ان بچوں کی راہ سے نچوڑتے چلے جانا، دھوکے اور فریب سے مانگنے کے نئے نئے ڈھنگ اختیار کرنا۔ کوئی ایک بات آپ بھی ایسی ہو جو آپ سوچ سکیں کہ بد ہے اور پاکستان میں نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں آپ سوچ سکتے۔ ہر بدی اپنی انتہائی مکروہ شکل میں، نہایت ظالمانہ اور سفاکانہ صورت میں پاکستان میں اس طرح پرورش پا رہی ہے جیسے ماں کے دودھ پر بچے پرورش پاتے ہیں، جیسے زرخیز زمین پر ہریابل پرورش پاتی ہے۔ بس پاکستان کی گلی گلی، پاکستان کا گھر گھر دکھی ہوا ہے۔ اب حال ہی میں کراچی میں جو فسادات ہوئے ہیں، کہنے کو تو 45 آدمی مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے اعداد و شمار ہمیشہ کم کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ اموات بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں جتنے حکومت کے ادارے یا اخبارات بیان کرتے ہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے، سارے شہر میں ان علاقوں میں جہاں فساد ہوئے، جو بے چینی کی لہریں چلی ہیں، جو عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے، ماؤں کے سر کے دوپٹے اتر گئے، وہ عورتیں جن کو ہر لمحہ اپنی بیوگی کا خوف تھا، وہ بچیاں جن کو ہر لمحہ اپنے یتیم رہ جانے کا خوف تھا، یہ خوف اور یہ دکھ اور یہ فکر اس کثرت کے ساتھ کراچی کے گھروں میں محسوس ہوئے ہیں اور حیدرآباد سندھ کے گھروں میں محسوس ہوئے ہیں کہ ان دکھوں کو ان اعداد و شمار کے ذریعے ظاہر کرنا بالکل ایک بیکار اور ناکام کوشش ہے۔ 40 قتل ہوئے ہوں یا 50 قتل ہوئے ہوں یا 100 قتل ہوئے ہوں، امر واقعہ یہ ہے کہ لکھوں کھا دل ہیں جو روزانہ زخمی ہوتے ہیں اور روزانہ خون بہاتے ہیں۔ کوئی امن نہیں رہا، کوئی ضمانت نہیں کسی چیز کی۔ علم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، تمدن کے مختلف دائرے ہوں، کسی پہلو سے کسی دائرے میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو پاکستان میں دکھ ہی دکھ دکھائی دیں گے۔ تو ایک طرف تو خطرہ یہ ہے کہ نئے نقشے ابھرنے سے پہلے کہ انہدام کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور بڑی بڑی عظیم طاقتیں ٹوٹ رہی ہیں اور نئے جوڑ توڑ کے ساتھ ایک نئی دنیا ابھرنے کو ہے، اور دوسری طرف وہ عالم اسلام جس پر بنا ہے، جس نے آئندہ ایک عظیم الشان کردار ادا کرنا ہے نئے جہان نو کو بنانے میں، وہ اپنی قیادت سے ہی غافل پڑا ہے۔ اس کو ابھی تک یہ احساس نہیں کہ خدا کے مقرر کردہ امام کو ٹھکرانے کے نتیجے میں وہ ہر قسم کی سیادت اور ہر قسم کی قیادت سے محروم ہو چکا ہے، اور دن بدن ان کے دکھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی شامل رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کو اپنی ذمہ داریاں بااثر رنگ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ یہ دعا کریں کہ وہ مسلمان جن کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، جو اس تقدیر کا حصہ ہیں کہ آئندہ نئے جہان کی بنا انہوں نے ڈالنی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ مسلمان نہ رہیں تو پھر ہمارے پاس وہ کون سی قوم ہوگی جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے؟ نئی قوموں میں سے بھی قومیں آئیں گی، لیکن وہ قومیں جو نسلاً بعد نسل مسلمانوں میں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان کے رنگ اور ہیں، ان کے اندر اسلام بہت گہرے طور پر جذب ہو چکا ہے، ان کے ظاہری کردار میں اگر نہ بھی نظر آ رہا ہو تو
کوئی اہل دانش اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ معمولی سی کوشش سے ان کی صفائی ہو سکتی ہے، ان کے اندر اسلامی اخلاق کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایمان کی گہری جڑیں ابھی تک ان میں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہے، کوئی ایسے تمدنی رجحانات ان کے نہیں ہیں جو اسلام کے نافذ ہونے کی راہ میں ایک ٹھوس مدافعت دکھائیں۔ لیکن مغربی قوموں میں اگر آپ نے تیزی سے اسلام پھیلا بھی دیا تو اس کے نتیجے میں ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، جس کا ایک بڑا حصہ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ اسلام کی روح سے ٹکرانے والا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ ان کے دل اپنے تمدن اور اپنی تہذیب سے توڑ کر اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو اپنانے کی طرف مائل کیے جا سکیں۔ چند خاندان جو اسلام قبول کرتے ہیں ان پر بھی مجھے علم ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے لازماً احمدیت کے لیے جو آئندہ دنیا میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے مواد کی ضرورت ہے وہ عالم اسلام سے مہیا ہوگا، اور عالم اسلام کے بغیر ہم عظیم الشان انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء کی اگرچہ لاکھ یہ کوشش ہے کہ جماعت احمدیہ کو عالم اسلام سے توڑ کر الگ پھینک دیا جائے، لیکن کسی قیمت پر بھی جماعت احمدیہ نے عالم اسلام سے جدا نہیں ہونا اور ان کے مظالم کو منتقمانہ رد عمل کے طور پر اپنے دلوں میں پیدا نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیں اس بات کو، جب بھی آپ کا دل مسلمان ظالموں کے خلاف انتقامی جذبات سے بھرے گا وہیں آپ کی شکست کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس قوم میں زندگی کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ آئندہ انقلابات کی بنیادیں مسلمان عوام سے اٹھائی جائیں گی اور لازماً جماعت احمدیہ کو ان کے دل جیتنے ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لازماً یہ وہ دل ہیں جن کو جماعت احمدیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ ان کو جیتے گی اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب اثر نو تمام عالم میں برپا کیا جائے گا۔ بس اس بات کو ہمیشہ پلے باندھے رکھیں، کبھی بھی مسلمان بھائیوں کے مظالم کے نتیجے میں دل برداشتہ اس رنگ میں نہ ہوں کہ آپ کے دل سے بد دعائیں نکلنی شروع ہوں، جلد بازی میں آپ کہنے لگیں کہ آ گئی سزا، اب یہ پکڑے جائیں گے، اب یہ مار کھائیں گے۔ جہاں یہ بات ہوئی وہاں یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اپنا جسم فالج زدہ ہو رہا ہے۔ جن پر آپ کی بنا تھی وہ اعضاء اگر مفلوج ہو جائیں تو آپ نے دنیا میں کام کیا کرنے ہیں؟ بس آپ نے ہرگز کسی قیمت پر عالم اسلام سے جداگانہ شخصیت ان معنوں میں اختیار نہیں کرنی کہ آپ ان سے اپنے وجود کو اس طرح الگ سمجھیں کہ ان کی ہمدردیاں، ان کے سکھ اور ان کے دکھ آپ کے سکھ اور دکھ نہ رہیں، اور ان سے گہری ہمدردی جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے لگے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل فیصلہ ہے، میں جانتا ہوں نفسیاتی لحاظ سے ایک بہت ہی کٹھن بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ بس دعا کے ذریعے مدد مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد تر مسلمان عوام الناس کی آنکھیں کھولے جو بالکل بیچارے بے قصور اور ناسمجھ ہیں، اور ان کو اس ظالمانہ قیادت سے جو ملا کی قیادت ہے ان سے اللہ تعالیٰ جلد تر نجات بخشے، کیونکہ یہ قیادت اگر زیادہ دیر ان کے کندھوں پر سوار رہی تو لازماً ان کو لے بیٹھے گی، اور ابھی سے اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور جماعت احمدیہ کو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے پیش آمدہ خطرات کو، اور جہاں جہاں ہمارے فوائد وابستہ ہیں ان جگہوں کو پہچاننے اور ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر